جو خاندان ہوتا ہے یا میرج کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ہماری ثقافت میں کا حصے میں بتایا جاتا ہے یا ہمارے دین میں اس کو ایک مقدس درجہ دیا جاتا ہے. اٹ از اے سیکرڈ انسٹیٹیوشن. تو یہ جب فیملی لا ایشوز آگے کورٹ کچہری پہنچ جاتے ہیں تو بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں. ہر ایک فیملی سوٹ کے پیچھے ایک ماں کا درد ہے, شاید ایک باپ کی تپش ہے, خاندان کی پریشانیاں جڑی ہوتی ہیں, اور سب سے زیادہ افسوسناک یہ بات ہوتی ہے کہ بچوں کا مستقبل بیچ میں پھنس جاتا ہے. تو کورٹ کچہری جانا اتنا آسان نہیں ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے فیملی لا میٹرز میں کہ باہمی سے سمجھوتا ہو جائے, میڈیٹ کر لیں اپنی مشکلات کو. تو روک تھام والی چیزوں پہ ہم بات کریں گے, لیکن شروع کرتے ہیں نکاح نامے سے. نکاح نامہ ایک رسم و رواج کا حصہ نہیں ہے. زیادہ تر فوکس آج کل ہوتا ہے کہ نکاح کی فوٹو شوٹ ایسے ہوگی, یہ کپڑے پہنیں گے, یوں ہوگا, لیکن یہ محض ایک معاہدہ ہے. اٹ از اے کانٹریکٹ جو روک تھام کا ایک اوزار بن سکتا ہے آپ کے لیے اگر آپ اس کو صحیح سے سمجھیں اور اس کی کالمز کو صحیح سے بھریں یا اس پہ گفتگو کریں. میں اپنا اگزامپل دیتی ہوں. الحمدللہ میری شادی کو 16-17 سال ہو گئے ہیں. میرا تعلق ایک پڑھے لکھے گھرانے سے ہے, اور شادی کے ٹائم پہ میں نے وکالت پڑھی بھی تھی, لیکن میرے اندر یہ شعور نہیں تھا, یہ سمجھ نہیں تھی, اور گھر والوں نے بھی کوئی خاص گفتگو نکاح نامے پہ نہیں کری. ہماری ساری توجہ جو تھی وہ غیر ضروری چیزوں میں تھی, کھانے پینے میں, مہمان نوازی میں, دینے دلانے میں. تو معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ نکاح نامے پہ اتنی اہمیت نہیں ہوتی, لوگوں کا رجحان وہاں نہیں جاتا, یا پھر اگر کوئی لڑکا لڑکی اس پہ بات کرنا چاہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ نظر لگا رہے ہیں, یہاں شادی شروع نہیں ہوئی, آپ شادی ختم کرنے کی شکوں پہ بات کر رہے ہیں. تو حسن, آپ کی تو شادی کمپیئر ٹو می حال ہی میں ہوئی ہوگی, آپ اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب میں ایک کمرشل لائر ہوں, ٹھیک ہے, اور جب کانٹریکٹس میں دونوں پارٹیز انٹر ہوتی ہیں, خوشی خوشی انٹر ہوتی ہیں, اور دونوں پارٹیز ڈیفینیٹلی بہت ٹائم لگاتی ہیں کانٹریکٹ پڑھنے میں, تو کیوں نہ یہ نکاح نامہ کا ٹائم جب آتا ہے تو پارٹیز کو اسی انداز سے اس کانٹریکٹ, جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا, اس کانٹریکٹ کے اندر انٹر ہونے کے لیے تھوڑی سی وہ پری ریڈنگ کرے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ہماری فیملی میں مثال کے طور پہ ڈیفینیٹلی نکاح نامہ پڑھایا جاتا ہے, اور اس کے کلوزز جو ہیں, ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ اس پہ ہم 10 گھنٹے لگاتے ہیں شادی سے پہلے, مگر ایٹ لیسٹ ہمیں ایک اویئرنیس ہوتی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. جیسے آپ اپنا نام اور NIC اور سگنیچر تو ضرور کرتے ہیں اس پہ. اگر آپ تھوڑا سا نیچے چلے جائیں تو آپ کو کئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں میرج کانٹریکٹ کے. جیسے وکیل, یہ وہ والا وکیل نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں ایڈوکیٹ ہے, یہ وہ وکیل ہے جو ایجنٹ ہوتا ہے ایک پارٹی کا, جس کی ضرورت ہوتی ہے کانٹریکٹ کو قبول کرنے کے لیے, بیکاز وہ وکیل ایک کنسنٹ لیتی ہے دوسری پارٹی کی میرج میں انٹر ہونے کے لیے. اس میں پھر وٹنسز ہوتی ہیں. وٹنسز کے بعد حق مہر کیا ہوتا ہے, حق مہر مطلب کس طریقے کا حق مہر ہوتا ہے, کیا گولڈ ہوتا ہے, کیا پیسے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, اس کی بھی ایک باکس موجود ہے. اس کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے, پہلے دیا جائے گا, ڈیفر ہوگا, بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے, پرومپٹ ہے یا ڈیفرڈ ہے. مطلب آپ اس کو اتنا کلیئرلی اگر آپ ڈیمارکیٹ کر سکیں, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ ضروری ہے کہ ڈیورس ہو جائے, مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں, ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ایک پروٹیکشن بنی ہوتی ہے شروع میں یہ اس کانٹریکٹ میں, جو ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے ہے, بٹ اس کانٹریکٹ میں پروٹیکشن بنی ہوتی ہے تاکہ ہر صورت میں دونوں پارٹیز کے لیے ایک پروٹیکشن ہو. اس کے بعد ان لو آف حق مہر, جیسے جب حق مہر دیا نہیں جاتا یا جب ڈیفر ہوتا ہے تو پھر مطلب کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو مختلف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیں, اور ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیبو چیز نہیں ہے. وہ ایک آپ لیٹ سے خدا نخواستہ ڈیورس کی بات شروع ہو جاتی ہے تو دونوں پارٹیز کے لیے آسانی سے وہ الگ ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنا میرے خیال سے بہت لازمی اور ضروری ہے. چلے ہم اپنے آڈینس کو ایک پیکج کی اور لے کے جاتے ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کیا ہیں نکاح نامے کو لے کے. کسی کی شادی کے دوران تیاری سے متعلق 100 سوال پوچھے جاتے ہیں, لیکن سب سے اہم بات کا کوئی ذکر نہیں کرتا, نکاح نامہ. نکاح نامے میں موجودہ حقوق خواتین کی پسماندہ سماجی و اقتصادی حیثیت اور کمزوری کے پیش نظر خاص اہمیت کے حامل ہیں, لیکن نکاح نامے میں حقوق کے سیکشن اکثر کاٹ دیے جاتے ہیں یا خالی چھوڑ دیے جاتے ہیں.
لیگل ایڈ سوسائٹی کی جانب سے کراچی، لاڑکانہ اور شہید بے نظیر آباد سے موصل ہونے والے 185 نکاح ناموں کے تجزیے سے انکشاف ہوا ہے کہ 90% سے زائد افراد نے شادی میں حقوق کی حفاظت سے متعلق پیج کو خارج کر دیا ہے۔ 91% لوگوں نے نکاح نامے کی اسپیشل کنڈیشنز کے کالم کو خالی چھوڑا ہے یا کاٹا ہے، جبکہ اس میں میاں بیوی رضامندی سے فیملی پلاننگ سے لے کر رہائش اور ازدواجی جائیداد کی تقسیم تک کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ 100% نکاح ناموں کے کالم 21 اور 22 کاٹ دیے گئے ہیں، جس میں پوچھا جاتا ہے کہ آیا دولہا فی الحال شادی شدہ ہے اور اس نے ابھی کی شادی کے لیے پہلی بیوی سے اور آربیٹریشن کونسل سے اجازت لی ہے یا نہیں۔ جب ہمیں قانونی طور پہ یہ حقوق حاصل ہیں تو انہیں خارج کیوں کر دیا جاتا ہے؟ یہاں تک کہ جب سندھ نے شادی کی عمر 16 سے 18 کر دی ہے تب بھی کم عمری کی شادیاں ہوتی ہیں۔ تو اصل مسئلہ کہاں ہے، قانون یا ہمارا معاشرہ؟ ناظرین، آپ نے ہمارے پیکیج میں دیکھا کہ عام طور پہ زیادہ تر یہ جو کالمز ہوتے ہیں، یہ امپاورنگ پروویژنز جو ہوتی ہیں، جو تحفظات دینے والی جگہ ہوتی ہیں، ان کو خارج کر دیا جاتا ہے، ان کو اسٹرائک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ نکاح نامے کے بارے میں سوچیں، سمجھیں، گھروں میں بات چیت کریں، نکاح ہو بھی جائے اپنے پاس سرٹیفائڈ کاپیز اس کی رکھیں اور اس بات کو درگزر نہ کریں۔